ناول تیری یاد کی آنچ، جس کی رائٹر ہیں انا الیاس، یہ اس کی تیسری پارٹ ہے۔ ماں سے بات کرنے اور پروگرام ترتیب دینے کے بعد فاتق جلدی جلدی تیار ہو رہا تھا۔ خود کو شیشہ میں دیکھتے مسکرایا۔ ایک وقت تھا جب تمہاری ماں سے ملنے کے لیے تیار ہوتا تھا، اور آج تم سے ملنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں، وشا کے عکس سے مخاطب ہوا۔ دل عجب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اولاد انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنی انا، اپنی عزت نفس، حتیٰ کہ اپنا آپ تک بھول جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں آج اپنی ماں کا درد محسوس ہوا، جو انہوں نے اتنے سال اس کی دوری کے سبب جھیلا تھا۔ آج وہ اپنی اولاد کے پتہ چلنے کے بعد سے اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس وقت کے انتظار میں ہے جب وہ اسے تھام سکے گا، نزدیک سے دیکھ سکے گا۔ اس سے یہ چند پل گزارنے مشکل ہو رہے تھے، اور ناز نے اپنے بیٹے کے لیے کتنے سال انتظار کیا، یہ جانے بنا کہ وہ انتظار لا حاصل ہوگا۔ کیا حاصل؟ اپنی اولاد ہونے کے بعد انسان کو اپنے ماں باپ کی قدر ہوتی ہے، اور یہ قدر فاتق کو آج ہو رہی تھی۔ بے اختیار اللہ سے معافی مانگی، گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے گھر کے قریب بنی مارکیٹ کے پاس گاڑی روکی۔ چہرے کو ہوڈی میں چھپا کر گلاسز پہن رکھے تھے تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ فون نکال کر ماں کا نمبر ملایا۔ ہیلو اماں، کہاں ہیں آپ لوگ؟ ادھر ادھر انہیں تلاش کرتے پوچھا۔ بیٹا ہم یہ اوپر والے اسٹور میں ہیں، انہوں نے سامنے بنے پلازا کا نام لیتے اس کی اوپری منزل کا بتایا۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ فاتق تیزی سے اس کی سیڑھیوں کی جانب بڑھا، دھک دھک کرتے دل کو بمشکل سنبھالا۔ اسٹور میں داخل ہو کر سامنے بنے ریکس کی جانب بڑھ گیا۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے ریک کی جانب بڑھا۔ ابھی فون نکال کر ناز کو ملانے کا سوچا تاکہ پوچھے کہ کس ریک میں کھڑے ہیں کہ پیچھے سے آنے والی معصوم سی آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ دادو یہ ٹیڈی کتنا پیارا ہے، مجھے بس یہی چاہیے۔ مڑے بغیر بھی وہ اس آواز کو پہچان گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس سے فون پر بات ہوئی تھی۔ ہاں میرا بچہ، ابھی لیتے ہیں؟ ناز ادھر ادھر دیکھتے اسے بہلانے والے انداز میں بولی۔ فاتق پنجوں کے بل مڑا۔ وشا اس سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ اس کے مڑتے ہی اس نے سر اٹھا کر فاتق کی جانب دیکھا تو شکل جانی پہچانی سی لگی۔ فاتق کی آنکھیں جھلملائی۔ خوبصورت نین نقش والی وہ ہو بہو مناب تھی، چھوٹی سی پونی ٹیل کو جھلاتی، پنک ہوڈی اور پیچ جینز پہنے وہ فاتق کو اس دنیا کی سب سے خوبصورت بچی لگی۔ یکدم اس کے قریب دو زانوں بیٹھا۔ ناز بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھے اتنے سالوں بعد اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھ کر آنسو جھڑی کی مانند آنکھوں سے بہے۔ وشا کسی قدر حیرت سے اسے اپنے قریب دو زانوں بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب تھے، جنہیں بہنے سے فاتق روک نہ سکا۔ گوگلز آنکھوں پر ہونے کے باعث وشا کو اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں نظر نہیں آئیں۔ چہرہ نیچے کر کے تیزی سے آنسو صاف کیے۔ ہیلو سویٹ گرل، اپنا لہجہ بشاش رکھنے کی کوشش کرتے اسے پکارا۔ ہیلو آپ کون ہیں؟ آنکھیں ٹپ ٹپاتے اسے دیکھا۔ فاتق نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر گوگلز آنکھوں سے اتارے۔ آپ فاتق ہیں وہ سنگر؟ حیران ہوتے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھا۔ فاتق مسکرایا۔ دادو، اس سے پہلے کہ وشا چیخ کر پورے اسٹور کو فاتق کی موجودگی کا بتاتی، فاتق نے یکدم اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شش، کسی کو بتانا نہیں کہ میں یہاں ہوں، میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں۔ فاتق نے اسے خبردار کیا۔ مجھ سے؟ فاتق کا ہاتھ ہٹاتے وہ حیران ہوئی۔ ہاں، اب کی بار فاتق نے اس کے بازو کو محبت سے تھام کر اپنے اور قریب کیا۔ میرے خواب میں ایک انکل آئے تھے، انہوں نے کہا پاکستان جاؤ اور اس بچی سے مل لو، مگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم اس سے ملنے گئے تھے، تو بس میں پاکستان آ گیا۔ مگر آپ نے اب کسی کو نہیں بتانا کہ میں آپ سے ملا ہوں۔ اسے من گھڑت کہانی سناتے وارننگ بھی دی۔ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اوف، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ کین آئی ہگ یو؟ وہ محبت اور جوش سے بولی۔ شیور۔ فاتق تو اس پر پیار نچھاور کرنے کو تڑپ رہا تھا، یکدم اسے خود میں بھینچا۔ کاش یہ وقت یہیں رک جائے۔ دل میں شدید خواہش جاگی۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی اسے لپٹائے رکھا۔ ناز نے بڑھ کر ان دونوں کے قریب بیٹھتے دونوں کے گرد اپنے بازو باندھے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کون انہیں دیکھ رہا ہے کون نہیں۔ فاتق کے ایک کندھے پر ماں تھی تو دوسرے پر بیٹی۔ کیا حسین لمحہ تھا۔ فاتق نے ماں کے سر پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ بہت مشکل سے وشا کو خود سے الگ کر کے ماں کو بازوؤں میں بھرا۔ اولاد کے ملتے ہی ماں یاد نہ رہی، انہوں نے پیار بھرا شکوہ کیا۔ مجھے تو ملی ہی اب ہے، فاتق نے اداس لہجے میں کہا۔ دادو آپ
आपको ये अच्छे लगे? विशा उन दोनों को यूं मिलने पर यही समझी कि इस तरह दादो भी फातक की फ़ैन बन गई हैं। हाँ ना, मेरी विशा जिसकी फ़ैन है, मैं उसकी फ़ैन ना बनूं? फातक से अलग होते, आंसू साफ करते, लहजे को खुशगवार बनाते, नाज ने उसे प्यार से अपने पास किया। वाह, अब हम दोनों इनके सॉन्ग सुनेंगे। वो अपनी उम्र के मुताबिक बात अखज़ कर गई। फातक और नाज अपनी जगह से खड़े हुए। विशा, फिर मिलोगी मुझसे? फातक ने आज से पूछा। क्या दोबारा मिल सकते हैं? विशा के लिए तो ये ख्वाब था, इसीलिए हसरत से पूछा। हाँ ना, जब आप कहो, मगर मेक अ प्रॉमिस, मामा को नहीं बताना। मुझे पता चला है कि आपकी मामा को मैं पसंद नहीं, तो अगर आप उन्हें बताओगी तो वो दोबारा हमें मिलने नहीं देंगी। फातक के बताने पर विशा हैरत ज़दा हुई। आपको कैसे पता? मुझे एक मैजिक आता है, इससे मुझे पता चल जाता है कि किसको मैं अच्छा लगता हूँ, किसको बुरा। उसने बात बनाई। वाह, वैसे मम्मी को आप पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते? वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली। कोई बात नहीं, मम्मी को ना सही, विशा को तो मैं अच्छा लगता हूँ ना। उसके माथे पर बोसा देकर लहजे में मोहब्बत समोकर बोला। विशा के तो फेवरेट हैं आप, वो नाज से बोली। चलो, विशा क्या लेगी, मैं उसको लेकर दूँ? और फिर कुछ घंटे उनके साथ गुजारकर और विशा को ढेरों तोहफे दिलाकर वो खुश मगर किसी कदर उदास दिल समेत वापस आया। मगर ये उम्मीद हो गई कि बहुत जल्द उससे आगे रसाई हासिल करेगा। फातक ने कुछ देर पहले ही करीम को अपने रूम में आने का कहा। उस वक्त वो दोनों आमने सामने कमरे में मौजूद सोफ़े पर बैठे थे। फातक किसी गहरी सोच में था, अभी तक करीम को मुखातिब नहीं किया था। करीम ने अपने सामने ब्लैक ट्राउज़र और ब्राउन हुडी पहने अपने पुरकशिश मगर किस कदर उलझे हुए बॉस को देखा। आंखों पर लगी नज़र की ऐनक को सीधा हाथ की शहादत की उंगली से ठीक करते उसने हुंकारा भरा। करीम, मुझे यहाँ घर लेना है। किसी भी अच्छी पार्टी से बात करो और उसके बाद उसका इंटीरियर किससे डिज़ाइन करवाना है ये मैं ख़ुद तुम्हें बताऊँगा। 1-2 दिन में सब फाइनल करो। कुछ सोचते अपनी गहरी सियाह आंखों से करीम को देखते हुए उसने हिदायत जारी की। ठीक है सर, जैसे आप कहें, मैं कल सुबह पता करवाता हूँ, वो ताबेदारी से बोला। और हाँ, अभी मेरी असल शनाख्त किसी पर जाहिर नहीं होनी चाहिए, उसे तंबीह की। सर आप फ़िक्र ही ना करें, फिर से ताबेदारी का वही मुजाहिरा हुआ। ठीक है, तुम जाओ, अब सो जाओ। सुबह जल्दी निकलकर किसी प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता करना। उसे जाने की हिदायत देकर वो खुद भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ग्लास विंडो के पास आकर न जाने वो बाहर क्या देखता रहता था। जी सर, बेहतर, शब बखैर। करीम फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। उसके कमरे से जाते ही फातक ने गर्दन मोड़कर बेड के साथ मौजूद साइड टेबल पर रखे मोबाइल की जानिब देखा। गाजी से मनाब का नंबर वो ले चुका था। शाम में ही करीम से एक नई सिम मंगवाई थी और उसे मोबाइल में पहले से मौजूद सिम के साथ डाल भी चुका था। रात के इस पल यकीनन वो कमरे में होगी, विशा से बातें करते सोने की तैयारी कर रही होगी। घड़ी के हिंसों को देखते वो खुद से हम कलाम हुआ। रात के 10:30 बज चुके थे। गाजी से उसकी पूरी रूटीन वो जान चुका था। कुछ सोचकर साइड टेबल के करीब आया, हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया, बेड पर बैठकर कंफर्टर अपने ऊपर लेते अब वो आरामदा अंदाज में बैठा मैंने आपको सोच रहा था। कुछ देर खलाव में देखने के बाद उसकी उंगलियां तेज़ी से कुछ टाइप कर रही थी। I can't sleep in this room, still so far from finding you. I can't see you. I dig beneath the pile of dirt they cover me. Don't let go. Silence keeps our story straight, fighting for a perfect stake. Wave your flag, or I believe. Hope is comfort, if not relief. And there's a heart that still can beat of every breath that's inside me, and find the spark that's buried deep and won't go out. So please don't let go. We can find our way back home. ठहरे पानी में पहला पत्थर आज वो फेंक चुका था। अब मौजों के उठने का इंतज़ार करना था। मनाब अभी कुछ देर पहले ही अपने और विशा के कल के कपड़े प्रेस करके विशा के बेड पर लेटी थी। आज मेरी बेटी ने क्या किया, क्या मज़े से उसकी दोनों टांगें अपने ऊपर रख के हौली हौली उन्हें दबाते हुए वो रोज़ाना की तरफ से बातें कर रही थी। सुबह मैं उठी, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं और दादो मार्केट गए। और पता है मम्मी, हम वहाँ किससे मिले? सुबह की बातें बताते एकदम विशा रवानी में राज अफशा करने ही वाली थी कि मनाब के मोबाइल की बिप बजी। विशा की बात वहीं अधूरी रह गई। मोबाइल पर अनजान नंबर से मिलने वाली इंग्लिश की नज़म कुछ लम्हों के लिए मनाब को मुंजमद कर गई। अल्फाज थे कि इजहार, ख्वाहिश, दरख्वास्त या गुजारिश। मनाब ने सर झटक कर मोबाइल वापस साइड टेबल पर रख दिया।
ہاں جی، تو اب کیا بتا رہی تھی؟ کس سے ملیں آپ؟ لہجے کو ہموار کرتے وہ پھر سے وشا کی جانب متوجہ ہوئی، جو فاتح کی تنبیہ یاد کرتے ہی اب کوئی اور بات بنانے کا سوچنے لگی، کیونکہ اسے پھر دوبارہ بھی فاتح سے ملنا تھا، اور اگر وہ مناب کو بتا دیتی تو وہ پھر کبھی فاتح سے نہ ملتی۔ ہم سیما آنٹی سے ملے تھے، ایک دم سوچتے اس نے ناز کی ایک فرینڈ کا نام لیا۔ اچھا، گڈ۔ یہ اتنے سارے ٹوائز آپ کیوں لے کر آئے ہیں؟ دادوں کا کتنا خرچہ کروا دیا؟ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ وشا نے خاموش نگاہ سامنے ٹوائز ریک میں رکھے اپنے نئے ٹوائز پر ڈالی۔ وہ سب آج اسے فاتح نے لے کر دیے تھے۔ سوری ممی، آئندہ نہیں لوں گی، ایک دم شرمندہ ہوتے کہا، مگر وہ یہ نہیں بتا سکی تھی کہ ٹوائز ناز نے نہیں بلکہ فاتح نے لے کر دیے تھے۔ السلام علیکم بھابھی، بھائی صاحب گھر آ چکے ہیں؟ شام کا وقت تھا۔ داؤد نے فون کر کے ناز سے واجد صاحب کے گھر پر ہونے کی تصدیق چاہی۔ ہاں وہ گھر پر ہی ہیں، خیریت بلا دوں؟ وہ سمجھی داؤد نے کچھ بات کرنی ہے۔ نہیں بھابھی، ہم لوگ آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، بہت دن سے چکر نہیں لگا۔ آپ لوگوں نے کہیں جانا تو نہیں؟ داؤد نے اپنا پروگرام بتایا۔ ارے نہیں، سو بسم اللہ، آؤ۔ واقعی بہت دن ہو گئے تم لوگوں کو آئے ہوئے۔ اچھا کیا پروگرام بنا لیا؟ کھانا ادھر ہی کھانا، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، گھر جانے کی رٹ لگائی نا تو مار کھاؤ گے۔ ناز نے پیار بھری دھمکی دی۔ وہ بالکل ماؤں کی طرح داؤد سے پیار کرتی تھی۔ داؤد اور فاتح کی بہت عادتیں ملتی تھی فاتح کے جانے کے بعد سے، تو وہ داؤد سے اور بھی پیار کرنے لگی تھی، ایسے جیسے اپنی ممتا کی کمی کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ داؤد اور حفصہ بھی ہمیشہ سے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ بھابھی پھر زیادہ تکلف نہیں کرنا، آپ اتنا تردد کرتی ہیں کہ بندہ شرمندہ ہی ہو جائے، وہ محبت سے بولے۔ اچھا، زیادہ باتیں مت بناؤ، میں فون رکھتی ہوں، آنے کی تیاری کرو۔ عزت میں فون بند کر کے وہ اجید اور مناب کو بتانے چل پڑی۔ شام میں خوب رونق لگی، بہت دنوں بعد وہ لوگ یوں مل بیٹھ کر اکٹھے ہوئے تھے۔ مناب نے فون کر کے سبغا کو بھی بلا لیا تھا، وہ ہمیشہ آنے سے ہچکچاتی تھی، اور کچھ دن سے تو وہ ویسے بھی غازی کے سائے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا اظہار، اس کی وارفتگیاں سبغا کو بوکھلا کر رکھ گئی۔ کیا ہے آپا، میرا آنا ضروری ہے کیا؟ وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ قریب گھر ہونے کا یہی نقصان ہوتا ہے، اس نے دل میں جل کر سوچا۔ یار میں تھکی ہوئی آئی ہوں، بالکل کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تم آ کر مدد نہیں کروا سکتی؟ میری پیاری بہن نہیں، جان بوجھ کر مسکین آواز بنا کر بولی۔ مقصد صرف اس کی اور غازی کی ملاقات کروانا تھا۔ حالانکہ غازی نے کہا نہیں تھا، مگر اسے لگتا تھا کہ سبغا اس رشتے کو لے کر بہت غلط باتیں سوچے ہوئے ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ چند ملاقاتوں میں اسے غازی کی محبت اور خیال رکھنے والی عادت کا اندازہ ہو جائے، تاکہ جب وہ نئی زندگی شروع کرے تو غازی سے متعلق کوئی وسوسہ اس کے دل میں نہ ہو۔ آپ یار، اچھا آ رہی ہوں۔ آپ کے دیور تو گھر پر نہیں نا؟ جھجکتے ہوئے اصل مسئلہ بیان کیا۔ نہیں یار، جب ماموں جلدی آ جائیں تو وہ شو روم میں ہی ہوتا ہے۔ کچن میں جاتے غازی کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں شرارت مگر لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آ رہی ہوں۔ آخرکار اس نے آنے کی حامی بھر ہی لی۔ اوکے ویٹنگ، چہکتے ہوئے مناب نے فون بند کیا۔ شام کا وقت تھا۔ واک کرتے ہوئے وہ کچھ ہی دیر میں واجد ہاؤس کے سامنے کھڑی تھی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی بتی سی نکالی۔ سلام بی بی، سبغا نے سر ہلا کر جواب دیا۔ اندر قدم رکھتے ہی سامنے غازی کی گاڑی کھڑی دکھائی دی۔ دل ہی دل میں مناب کو سخت سست سنائی، اس سے پہلے کہ وہ اس دھچکے کے بعد واپسی کے لیے قدم بڑھتی۔ غازی اندرونی حصے سے باہر آتے سیڑھیاں اتر کر اپنی گاڑی کی ہی جانب آ رہا تھا۔ لائٹ بلو جینس پر ڈارک بلو جیکٹ پہنے وہ گیٹ کے قریب پریشان کھڑی سبغا کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ گاڑی کی جانب بڑھتے قدم اب سست ہو کر سبغا کی جانب اٹھ رہے تھے۔ بڑھتے کیا نہ کرتے، سبغا کو اندر کی جانب قدم بڑھانے ہی پڑے۔ سر نیچے کیے وہ اس کے پاس سے گزر جانا چاہتی تھی، جب وہ اس کے عین سامنے آ کر رکا۔ السلام علیکم، آپ آج اس غریب خانے میں کیسے آ گئیں؟ خوشگوار لہجے میں چھپا طنز سبغا کو کچھ زیادہ ہی چبھا۔ جھٹکے سے گردن اٹھا کر اس کی متبسم نظروں کو پل بھر کے لیے دیکھا۔ آپا نے بلایا تھا، اسی لیے آئی ہوں۔ گردن بائیں جانب موڑ کر لان میں بکھری شام کی کرنوں کو دیکھا۔ بھابھی سے کہوں گا یہاں آنے کا راستہ بتا دیا ہے تو سلام کا جواب دینا بھی سکھا دیں۔ دبی دبی مسکراہٹ نے سبغا کو کچھ اور غصہ دلایا۔ کیا ہے، آپ کو تو شو روم میں ہونا چاہیے نا، ماموں گھر پر ہیں تو آپ شو روم میں کیوں نہیں؟ گھبراہٹ میں وہ اپنی آمد کی وجہ سے پردہ اٹھا گئی۔
اوہ تبھی آپ آئی ہیں، یہ سوچ کر کہ میں نہیں۔ غازی کو اب اس کی آمد کا مقصد سمجھ آیا۔ صبغہ نے جھٹ زبان دانتوں تلے دبائی اور نظریں بھی چرائی۔ نہیں، میں تو وہ بات بنانا چاہتی تھی۔ میں نے آپ کو کچھ کام کہا تھا۔ اب تک آپ نے بھابھی سے کوئی بات کی؟ غازی نے یکدم سنجیدہ ہو کر فاطق سے متعلق بات چھیڑی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیسے بات کروں۔ وہ سچ مچ آج کل یہ سوچ کر پریشان تھی کہ فاطق کے متعلق کب اور کیسے مناب سے بات کرے۔ اس دن غازی سے وعدہ تو کر لیا کہ مناب کا ذہن فاطق کی جانب لے کر جائے گی، مگر تب سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات شروع کیسے کرے۔ جب سے وہ گیا تھا ان سب نے مناب کے سامنے فاطق کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یعنی آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی؟ غازی نے سینے پر ہاتھ باندھے بلیک ٹراؤزر اور پرنٹڈ سٹائلش سی شرٹ پر بلیک ہی کیپ شال لیے گھنگرالے بالوں میں مقید اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا ساتھ نہیں دوں گی، مگر کیسے بات شروع کروں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس نے بے چارگی سے کہا۔ جب تک آپ رابطے نہیں رکھیں گی تب تک میں آپ کو کیسے کوئی حل بتاؤں گا؟ آپ تو اس دن کے بعد سے ایسے غائب ہوئی جیسے دوبارہ ملنے پر میں نے رخصتی کروا لینی ہے۔ نہ کال اٹینڈ کرتی ہیں اور نہ میسج کا رپلائی کرتی ہیں۔ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا۔ میں بیزی تھی۔ نظریں غازی کی جاذب نظر چہرے سے ہٹاتے سامنے دیوار پر جماتے کہا۔ جھوٹ بولنے والوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، مگر ان کی نظر نہ ملانے پر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ غازی نے کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بنا اسے جھاڑا۔ تو آپ ان دونوں تک ہی بات رکھتے نا؟ یہ کیوں پہنائی؟ اپنے ہاتھ میں موجود رنگ اس کے سامنے کرتے نہ روٹھے انداز میں بولی۔ لڑکی شادی نہیں کرنی کیا مجھ سے؟ یا بارات والے دن بھی کہوگی کیوں آئے مجھے رخصت کروانے؟ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر خوش اور میں اپنے گھر خوش۔ بعد میں کیا میری محبتوں پر یہی شکوہ ہوگا کہ اماں اور بابا کی بہو ہی بننا تھا؟ یہ بیوی کیوں بنا دیا؟ غازی اس کے عقل پر ماتم کیے بنا نہ رہ سکا۔ لڑکیاں جن باتوں پر خوش ہوتی ہیں وہ ان باتوں پر ناراض ہو رہی تھی۔ اب کال کروں تو بات کرنی ہے، پھر ہی کوئی مشورہ دوں گا، اور اگر بات نہیں کریں گی تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو بھابھی کی خوشیوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسے جذباتی باتوں کی مار ماری نشانہ خطا نہیں گیا۔ وہ تڑپ گئی۔ جی نہیں، میں خود غرض نہیں، منہ بنا کر بولی۔ اوکے اب جائیں، بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور ان کے سامنے آج جان بوجھ کر ورشا سے اس کے فیورٹ سنگر کا نام پوچھنا؟ اسے مشورہ دیتے راستے سے ہٹ کر گاڑی کی جانب بڑھا، سر ہلاتے قدم آگے بڑھائے، پھر اس کے پاس سے گزرتے رکی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مقصد صرف یہ تھا کہ جان جائے کہ شو روم جا رہا ہے کہ نہیں۔ غازی مسکراہٹ دبائے پورے کا پورا اس کی جانب مڑا۔ ساتھ چلنا ہے؟ قریب کھڑی صبغہ کے قریب ہولے سے جھکتے اسے کنفیوز کیا۔ جی نہیں، ویسے ہی پوچھا تھا۔ جھجک کر پیچھے ہٹتے ہکلائے۔ شو روم نہیں جا رہا، 10 منٹ میں گھر پر واپس موجود ہوں گا۔ آپ کی جان نہیں چھوڑنے والا آج۔ دایاں ابرو اچکاتے اس کے پوچھنے کا مقصد جانتے اس پر چوٹ کی۔ صبغہ اسے بس ایک نظر دیکھ کر اندر کی جانب مڑ گئی۔ غازی نے مسکراتے ہوئے جیسے اس کی چوری پکڑے جانے کا حظ اٹھایا۔ شکر تم آ گئی۔ صبغہ کو کچن میں آتا دیکھ کر مناب نے شکر کی سانس لی۔ کھانا تقریباً تیار تھا، صرف سویٹ ڈش رہتی تھی۔ ہٹے میں بنا دیتی ہوں۔ صبغہ ناز اور مناب سے ملنے کے بعد اسے ایک جانب کرتی خود کریمی سیلڈ اور ڈیزرٹ بنانے لگی۔ چلو تم کرو، میں ذرا کپڑے چینج کر لوں۔ ناز محبت سے دونوں کو دیکھتی اپنے کمرے کی جانب چل رہی۔ اور بھائی میری پریٹی ڈال کیسی ہے؟ صبغہ نے کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھی ورشا سے پوچھا جو مزے سے چاکلیٹ کھانے میں مگن تھی۔ بالکل ٹھیک، مگر میں آپ سے خفا ہوں۔ خفا سے یاد آیا، تمہاری سٹوری میں بعد میں سنوں گی کیونکہ میں تمہاری ممی سے خفا ہوں۔ یکدم کچھ یاد آنے پر وہ منہ پھلا کر بولی۔ سلاد کے لیے چیزیں کاٹتی مناب حیرانگی سے اس کی جانب مڑی۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ غازی گھر پر نہیں۔ اسے گھور کر دیکھا، ساتھ ساتھ ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ ہاں تو وہ تو اسی وقت آیا تھا۔ مناب نے بات بنانی چاہی۔ ان کا شو روم یہاں سے 20 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ مجھ سے بات کرتے کرتے کیا وہ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر وہاں سے یہاں تک آئے تھے؟ اس کے بات بنانے پر صبغہ غصہ سے بھنائی۔ تو تمہیں اس کے ہونے نہ ہونے سے کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں وہ کھا جائے گا کیا؟ مناب آخر اس کی الجھن دور کرنے کے در پہ ہوئی۔ مجھے بس الجھن ہوتی ہے۔ وہ اپنے محسوسات کو سمجھا نہیں پائی۔ اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے تو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے ملو۔ مناب اس کے قریب آ کر محبت سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر دھیمے سے بولی۔
اور اگر ایسی ہی کوئی خواہش میں کبھی آپ سے کروں. نظریں جھکائی، کریم باؤل میں بہلائے، وہ زومائنے انداز اپنا کر بولی. اس کے جواب دینے سے پہلے ہی کاؤنٹر پر رکھا مناب کا موبائل بجا. دونوں کی نظر اسی لمحے موبائل کی اسکرین پر پڑی. انجان نمبر تھا. عجیب پاگل انسان ہے. مناب نے جھنجھلا کر موبائل اٹھایا. اس سے پہلے کہ وہ میسج ڈیلیٹ کرتی سبغا نے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا. کون ہے؟ کس کو کوس رہی ہو؟ شرارتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑی. پتہ نہیں یار کون پاگل ہے، 2 دن سے مسلسل انگلش نظمیں بھیج رہا ہے. وہ دوبارہ سے سلاد بنانے لگی مگر خاصی جھنجھلائی ہوئی تھی. سبغا نے مناب سے نظر ہٹا کر موبائل پر کھلے میسج کو پڑھنا شروع کیا. All I know this morning when I woke is I know something now I didn't before. And your smile in the back of my mind making me feel like I just want to know you better. Cause all I know is we said hello and your eyes look like coming home. All I know is a simple name. Everything has changed. All I know is you held the door. You'll be mine, I'll be yours. Come back and tell me why I'm feeling like I have missed you all this time. And meet me here tonight and let me know that it's not all in my mind. آر یو شیور آپا کہ یہ صرف کوئی اجنبی ہے؟ سبغا کو فاتح کا ذکر چھیڑنے کا یہ موقع سب سے بہترین لگا. کیا مطلب؟ اس نے الجھن بھری نظروں سے سبغا کو دیکھا. الجھ تو وہ گئی تھی. مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی گزارش ہے، کوئی التجا. کندھے اچکا کر موبائل واپس کاؤنٹر پر رکھتے اس نے مناب کی الجھن میں اضافہ کیا. کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ غازی سے پوچھ کر یہ نمبر تو بلاک کرتی ہوں. ناک میں دم کر دیا ہے اس بندے نے. تیزی سے ہاتھ چلاتے اس نے اپنی اور سبغا دونوں کی سوچ کو گویا جھٹلانے کی صحیح کی. کبھی کبھی کچھ لوگوں سے دور بھاگنے کے ہم جتنے جتن کر لیں قسمت ہمیں انہی کے اور قریب کر دیتی ہے. سبغا نے ڈیزرٹ پر چاکلیٹ کرش کر کے اس کی تہہ بچھاتے لاپرواہ لہجے میں کہا. جیسے کہ میں اور آپ زندہ مثالیں ہیں. اس کی بات اچکتے ہوئے غازی نے کچن میں آتے وشا کو گود میں اٹھایا. سبغا کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھی. یہ تو ہے، مناب نے شرارت سے سبغا کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر کہا. وشا، کل جب میں نے کال کی تھی تو کس کے گانے بڑے زور و شوروں سے سن رہی تھی؟ سبغا نے غازی کے کہے پر عمل کیا. میرا فیوریٹ سنگر. وشا نے آنکھیں گھما کر گویا سوچا. وہی نا فاتح؟ وشا نے چٹکی بجا کر پرجوش انداز میں کہا. اس سے پہلے کہ مناب کوئی تنبیہ کرتی داؤد اور حفصہ کے آنے کا شور مچ گیا. باقی سب تو نکل گئے مگر فاتح کا نام وشا کے منہ سے اتنی محبت سے سننے پر وہ کتنے لمحے اپنی جگہ سے ہل نہ سکی. سبغا کی باتیں، اس کے سوال اور پھر وشا سے جان بوجھ کر فاتح کا پوچھنا اور پھر یہ میسیجز مناب کو سب کچھ مل کر پریشان کر گیا. آج جیسے ہی وہ آفس پہنچی باس نے اسے انٹر کام پر اپنے روم میں آنے کا کہا. کوئی کسٹمر آئے ہیں. اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی کنزا نے اطلاع دی. وہ حیران ہوتی اپنا رائٹنگ پیڈ اٹھاتی باس کے روم کی جانب بڑھی. ناک کر کے کم ان کی آواز پر اندر داخل ہوئی. باس کے سامنے کرسی پر وہ جو کوئی بھی تھا مناب کی جانب اس کی پشت تھی. آئے مناب، پلیز ہیو اے سیٹ. مناب کو اس شخص کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. مناب نے تھینکس کہتے کرسی سنبھالی. مناب، یہ ہمارے نیو کلائنٹ ہیں کریم. محسن درانی یعنی کہ باس نے مناب کے ساتھ بیٹھے شخص کی جانب اشارہ کر کے تعارف کروایا. ہیلو. مناب پروفیشنل انداز میں اس کی جانب دیکھ کر بولی. ان کے باس دبئی سے آئے ہیں. کچھ مصروفیت کی بنا پر وہ آ نہیں سکے تو انہوں نے آ کر ہم سے ہماری خدمات حاصل کرنے کی درخواست کی ہے. ان کے باس کو کسی نے ہماری کمپنی اور خاص طور پر آپ کا نام ریفر کیا ہے تو یہ اپنے گھر کے انٹیریئر کے لیے آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں. محسن درانی نے تفصیل سے اس شخص کے وہاں ہونے کی وجہ بتائی. اوکے سر، آپ ڈیٹیلز پوچھ لیں اور پیپر ورک کر لیں، پھر میں ایک وزٹ کرنے کے بعد باقی کی ڈیٹیلز انہیں بتا دوں گی. مناب نے حامی بھرتے کہا. لیں سر، آپ کا کام ہو گیا. اوکے مناب، آپ سیٹ پر جائیں، میں باقی ڈیٹیلز آپ سے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. اہم بات ہوتے ہی محسن درانی نے مناب کو اس کی سیٹ پر جانے کا کہا. اوکے سر. مناب تیزی سے اٹھ کر واپس اپنے کیبن میں آ کر کام شروع کرنے لگی. ابھی وہ اپنے کیبن میں آئی ہی تھی کہ موبائل گنگنایا. مناب نے مصروف سے انداز میں موبائل اٹھا کر دیکھا تو وہی انجان نمبر. او مائی لو، ہیلپ می، اوپن مائی ہارٹ، ٹیئر اٹ اوپن، لیٹ دا رین فال ان، واش دس ہارڈنس انڈرنیتھ مائی اسکن. او مائی لو، let me hear your voice come through. I wanna know the love inside of you. Make this dark heart believe in what is true. I know that in the dark there are fear of letting go.
I know that in my heart that I fear. What I don't know, it's hard to trust. When your heart's been broken times before, you pull the curtains and you lock the doors. Swear you will never go out anymore. मनाब सर पकड़ कर बैठ गई। आखिर ये कौन इतना ढीठ है जिसे ना मैं जवाब दे रही हूँ और फिर भी उसकी नज़में जब जब वो उस अनजान नंबर का मैसेज पढ़ती, उसका दिल हर बार धड़कता। शायद कोई गुजारिश है, कोई इल्तिजा, सबका की कही बात फिर से दिमाग में गूंजी और जोश अभी जहन के पर्दे पर उभरी। वो उसे सोचना भी नहीं चाहती थी, उसका जिक्र तो बहुत बाद की बात है। अब नहीं, अब कभी भी नहीं। इतने सालों बाद वो आज पहली बार फातक के हवाले से मुखातिब हुई थी। तकलीफ़ दर तकलीफ़ थी, आंखें आंसुओं से भरी छलकने को बेताब थी। अब कुछ नहीं बचा। खुद पर ज़ब्त करते कपकपाते हाथों से उस नंबर पर पहली बार मैसेज करने का सोचा। हु इज़ दिस, वाई आर यू राइटिंग मी। मैसेज सेंड करके भी वो कितनी ही देर मैसेज खोल कर उसे तकती रही। 1 मिनट, 5 मिनट और फिर 10 मिनट भी यूं ही गुजर गए, मगर कोई जवाबी मैसेज नहीं आया। मनाम ने थक हार कर सर सीट की पुश्त से टिकाया, आंखें लम्हा भर को मूंद कर खुद को रिलैक्स किया। उसी पल टोन फिर से सुनाई दी। झपटने के से अंदाज में उसने मोबाइल थामा। सीक्रेट एडमायरर। मनाफ मैसेज पढ़कर चिढ़ सी गई। शायद दिल के गोशे में कहीं उसी का नाम पढ़ने की ख्वाहिश थी। मोबाइल एक जानिब डालकर काम में मसरूफ़ हो गई। हर सोच झटक दी। वहाँ से निकलते ही करीम ने फातक को फ़ोन किया। वो भी जैसे इंतज़ार में ही बैठा था। हाँ करीम, बेताबी से फ़ोन उठाते उसे बेताबी से पूछा। सर काम हो गया है, मैडम कल घर विज़िट करेंगी और फिर उसके मुताबिक चीज़ों की लिस्ट बताएंगी। अगले दिन से काम शुरू हो जाएगा। करीम की इत्तला पर उसने शुक्र का सांस भरा। अपने घर की सजावट वो घर के असल मकीन के अलावा किसी और से करवाता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हालात उनके बीच थे, उनके सबब मनाब उसके घर में आने की रवादार न होती। कुजा की सजावट, मगर अब यूँ मंजर आम पर आए बिना उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया था मनाब से उसके अपने ही घर की सजावट करवाने का। थैंक यू करीम। वह हकीकत में उस सच्चे बंदे का शुक्रगुजार था जिसने हमेशा उसका साथ दिया था बग़ैर किसी गर्ज के। सर आप शुक्रिया ना कहा करें। वो उसे टोक गया। जिस तरह उसकी फैमिली की डेथ के बाद फातक ने उसकी मदद की और उसके बाद से उसे अपना पीए अपॉइंट करके अपने साथ साथ रखता था, करीम सारी ज़िंदगी उसका ये एहसान भूल नहीं सकता था। वो उसकी फैमिली के मुतालिक तो कुछ नहीं जानता था, मगर दिल से दुआ निकलती थी कि उसकी जो भी मुश्किलें हैं वो आसानियों में बदल जाएं। चलो ठीक है, वापस आओ, मुझे ज़रूरी काम से निकलना है। उसे हिदायत देते फ़ोन बंद किया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं? करीम की कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद उसने नाज को कॉल की। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? नाज ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। हाँ बिल्कुल ठीक। क्या आप दोपहर के बाद विशा को घर के पास वाली मार्केट ला सकती हैं? अपनी बेटी से मिलने के लिए भी उसे कैसे कैसे जतन करने पड़ रहे थे। कभी कभी किस्मत और हालात हमें किस मोड़ पर ले आते हैं कि जहाँ हमें अपने रिश्तों से मिलने के लिए भी वक्त और हालात देखने पड़ते हैं। हाँ वो स्कूल से आ जाए तो फिर मैं ले आऊँगी। उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली। थैंक्स अम्मा। मोहब्बत से माँ का शुक्रिया अदा करते वह हकीकत में उस रिश्ते की असल हकीकत से अब वाकिफ़ हुआ था। बेलौस और सिला की तमन्ना किए बिना हमेशा औलाद को बस दिए ही जाती है, कभी लेने की ख्वाहिश नहीं करती। शाम में उसके मुकर्रर किए हुए टाइम पर नाज विशा को लिए करीबी शॉपिंग प्लाजा में पहुंच चुकी थी। फातक पहले से उनका मुंतज़िर था। विशा ने उसे देखते ही खुशगवार हैरत का इजहार किया। हेलो माई प्रिटी डॉल। उसी दिन की तरह हुडी और ग्लासेस में चेहरा छुपाए लहजे में मोहब्बत समोए विशा को अपने मजबूत बाजू में भर कर उठाया। आपको कैसे पता मैं यहाँ आई हूँ? वो अब भी हैरत ज़दा थी। बस देख लो, मैंने अपने मैजिक से पता कर लिया कि मेरी विशा इस वक्त कहाँ है। जैसे ही मुझे पता चला मैं आपसे मिलने आ गया। उसके भूले गालों पर प्यार करते उसे लगा उसकी कुल मता उसके पास है। उसे थामे माँ से मिला, हमेशा की तरह उनके माथे पर बोसा दिया। नाज को लगा न जाने कितने बरसों की बेसुकूनी को अब आराम आ गया। कैसा है? मोहब्बत से उसके वजीह चेहरे पर हाथ फेरते पूछा। ठीक, आप कैसी हैं? माँ से अकीदत कुछ और बढ़ गई थी। बस ज़िंदगी गुजार रही हूँ तुम्हारे बगैर। उदास लहजे ने फातक की तकलीफ़ में इजाफ़ा किया। इंशाअल्लाह जल्दी मैं आप सबके दरमियान हूँगा। माँ को यकीन दिलाया जो सर्द आह भर कर रह गई। आपने अपनी मम्मी को मेरे बारे में तो नहीं बताया? कुछ ख्याल आने पर विशा से पूछा।
نہیں تو ممی تو مجھے آپ کی ویڈیوز بھی نہیں دیکھنے دیتی، وہ معصومیت سے سچ بتا رہی تھی، مگر اس کا یہ سچ فاطق کا دل کس کس طرح چیر رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ میری پرنسس کو پیزا اچھا لگتا ہے یا برگر؟ اپنے لہجے کو بشاش رکھتے اس نے موضوع ہی بدل دیا۔ شہادت کی انگلی ٹھوری کے نیچے رکھی، سوچنے کے سے انداز میں۔ وہ فاطق کو بے حد پیاری لگی، بے اختیار ہو کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ جو بھی تھا، مناب نے اس کی تربیت یقیناً بہت اچھی کی تھی۔ جلدی سوچو، اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی۔ برگر، جھجک کر اپنی پسند بتائی۔ اتنا سوچ کر کیوں بتایا؟ فاطق کے پوچھنے پر وشا نے ایک نظر ناز کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ اس کی فرمائش جانتے ہی فاطق نے قدم اسٹور کے داخلی دروازے کی جانب بڑھائے۔ نزدیک ہی میک ڈونلڈ تھا اور وہ اسے وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ ممی کہتی ہیں دادا، دادی اور چاچوں کے علاوہ کسی سے کوئی فرمائش نہیں کرتے۔ بردبار سے انداز میں اس نے فاطق کو پتے کی بات بتائی۔ فاطق کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا۔ اور پاپا ان سے کچھ نہیں کہتے؟ بالآخر فاطق اسے اپنے رشتے کی کمی کا احساس دلانے لگا۔ پاپا؟ میرے پاپا تو ہیں ہی نہیں، بڑے بھولے پن سے وہ بولی۔ سیڑھیاں اترتے وہ یکدم رکا، اسے لگا اس کے قدموں میں جان نہ رہی۔ اللہ نہ کرے، ناز نے دہل کر ہاتھ دل پر رکھا۔ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ فاطق نے کچھ کہنے کی ہمت مجتمع کرتے اس سے پوچھا۔ مجھے دادا جانی نے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ کمپٹیشن ون کیا ہے۔ وہاں کسی نے پوچھا کہ اس کے فادر کہاں ہیں تو دادا جانی نے کہا وہ نہیں ہے، لیکن ممی تو مجھے کہتی ہیں کہ وہ کہیں دور گئے ہیں، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تب آئیں گے۔ وہ معصومیت سے فاطق کو بتانے لگی، جبکہ فاطق اور نازو دونوں کو یہ سن کر جیسے چپ لگ گئی۔ گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ابھی وہ کھولنے ہی والا تھا کہ ایک گرجدار آواز اسے اپنے پیچھے سے سنائی دی۔ ناز! آواز تھی کہ دہاڑ۔ فاطق اور ناز نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دونوں ششدر رہ گئے۔ غازی، وہ عبداللہ گروپس نے جو آرڈر دیا تھا ان کی فائل کہاں ہے؟ واجد تیزی سے غازی کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ بابا وہ تو میں کل گھر لے کر گیا تھا، شاید وہیں رہ گئی ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ یار کیا کرتے ہو؟ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے تمہارا؟ وہ لوگ آ رہے ہیں اور اس فائل میں ان کے آرڈر سے متعلق سب ڈاکیومنٹس تھے۔ اب کیا کریں؟ 2 ڈرائیورز پہلے کسی کا سامان ڈراپ کرنے گئے ہوئے ہیں۔ میں لے آتا ہوں بابا، غازی نے جلدی سے اپنی خدمات پیش کی۔ نہیں رہنے دو، SNK والے بھی آ رہے ہیں، ان کا کام تم ہی ہینڈل کرتے ہو، تمہارا یہاں ہونا ضروری ہے۔ میں جا کر لے آتا ہوں۔ کچھ سوچتے انہوں نے جلدی سے پروگرام طے کیا۔ اس کی کچھ بھی سنے بنا گاڑی کی چابی پاکٹ میں چیک کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ تیزی سے ڈرائیو کرتے وہ گھر کی جانب جا رہے تھے۔ ابھی گھر کے قریب بانی مارکیٹ کے پاس پہنچے ہی تھے کہ نظر بے اختیار بائیں جانب اٹھی، جھٹکے سے بریک لگائی، بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھا۔ ناز اور وشا فاطق کے ہمراہ تھی۔ کچھ دیر انہیں یہ یقین کرنے میں لگی کہ آیا وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ گاڑی کو پھر سے سٹارٹ کر کے سڑک کے کنارے روکی، گاڑی سے اتر کر تیزی سے ان کے جانب بڑھے۔ غصے اور بے یقینی سے برا حال تھا۔ ناز! آواز دہاڑ کی صورت ان دونوں تک پہنچی۔ دونوں نے مڑ کر بے یقینی سے دیکھا۔ تم اس خبیث کے ساتھ ہو، میری اجازت کے بغیر؟ تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ فاطق کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے وہ صرف ناز سے مخاطب تھے۔ ناز تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وشا بھی حیرت سے اپنے جان لٹانے والے دادا کا یہ سخت روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ماں ہے وہ میری۔ کچھ دیر ضبط کرنے کے بعد فاطق نے ماں کے کندھے پر بازو حمائل کرتے انہیں اپنے قریب کرتے باپ سے سرد لہجے میں کہا، تم جیسے بغیرت کے میں منہ بھی نہیں لگنا چاہتا۔ اتارو میری پوتی کو اور جہاں سے آئے ہو وہیں دفع ہو، جاؤ۔ وشا کو اس کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے اب کی بار ان کی سرد نگاہیں نفرت سے فاطق کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کی پوتی ہے تو میری بیٹی ہے، دنیا کا کوئی شخص مجھے اپنی ماں اور بیٹی سے ملنے سے نہیں روک سکتا، آپ بھی نہیں۔ وشا کو اپنے بازوؤں میں بھیجتے ہوئے وہ سرد مہری سے بولا، کون سی بیٹی؟ یہ صرف مناب کی بیٹی ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ گھاٹدار لہجے میں وہ اسے بہت کچھ باور کروا گئے۔ اس کی رگوں میں جو خون ہے وہ میرا ہے، دنیا کی کوئی لیبارٹی، کوئی عدالت مجھے چیلنج نہیں کر سکتی۔ جتاتی نظروں نے واجد کے غصے کو بڑھاوا دیا۔ بیچ چوراہے میں نہ کھڑے ہوتے تو تمہارا منہ توڑ دیتا۔ اسے نیچے اتارو۔ اور تمہیں تو میں گھر چل کر بتاؤں گا، فاطق کو حکم دیتے ناز کو جن کھا جانے والی نظروں سے انہوں نے دیکھا ان کی روح تک کانپ گئی۔ فاطق تم ابھی جاؤ، انہوں نے فاطق سے التجا کی۔ اماں! وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر روتے ہوئے وہ اسے ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کر گئی۔ فاطق نے وشا کو گود سے اتارا۔
ابھی تو ماں کے کہنے پر جا رہا ہوں، مگر بہت جلد اپنی بیوی اور بیٹی کو لینے آؤں گا۔ اب جب میں منظر عام پر آ چکا ہوں تو دیر کیسی، مگر یاد رکھیے گا اس بار آپ کی کوئی دھمکی مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ آپ نے جتنا برا میرے ساتھ کرنا تھا کر لیا، اب اور نہیں۔ فاتق نے انہیں پھر سے بہت کچھ جتایا۔ اس کی بات پر کوئی بھی تاثر دیے بنا وہ اپنی گاڑی کے جانب بڑھ گئے۔ فاتق نے فوراً غازی کو کال کر کے صورتحال بتائی۔ بھائی اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہوا۔ تم بس اماں کا دھیان رکھنا اور مجھے حالات بتاتے رہنا، بلکہ کوشش کرو کہ گھر آ جاؤ، دیکھنا وہ اماں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر جائیں۔ پریشان سا وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جس وجہ سے وہ اتنے سال دور رہا، آج وہی ڈر حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، میں نکلتا ہوں، غازی اسے تسلی دے کر شو روم سے نکل آیا۔ غازی جیسے ہی گھر پہنچا اندرونی حصے کی جانب جاتے اسے واجد کے گرجنے کی آواز آئی۔ لاؤنج میں وہ غصے سے ادھر ادھر پھرتے قہر برساتی نظروں سے ناز کو دیکھ رہے تھے۔ وشا ایک جانب دبکی بیٹھی تھی۔ کب سے وہ یہاں ہے اور کب سے تم مل رہی ہو؟ رک کر لال انگارہ آنکھیں ناز پر ٹکائی۔ کچھ ہی دن ہوئے جب آپ مناب اور وشا کے کمپٹیشن کے لیے گئے تھے، وہ منمناتی آواز میں بولی۔ آنسو قطار در قطار آنکھوں سے گر رہے تھے۔ ایک جانب بیٹا تھا تو دوسری جانب سر کا سائیں کس کس کے لیے روتی۔ اور تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، جبکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کبھی وہ رابطہ کرے تو تم نے اس سے رابطہ نہیں کرنا۔ مر گیا ہے وہ ہمارے لیے۔ لہجے کی کرواہٹ پر ناز نے بے اختیار آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا آپ نے، ماں مری اولاد پر بھی کبھی صبر نہیں کرتی۔ یہ تو پھر میری جیتی جاگتی اولاد ہے، میری عمر بھی اسے لگے۔ اتنے بڑے بول مت بولیں، اس سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی؟ کسی کی زندگی وہ برباد کر کے گیا تھا اور تم کہہ رہی ہو غلطی؟ عورت ہو کر عورت کے دکھ کو سمجھ نہیں رہی۔ وہ تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ اس کا دکھ سمجھا ہے، اسی لیے ممتا کا گلا گھونٹ لیا ہے۔ 6 سال اس کی دوری برداشت کی۔ خاموش ہو جاؤ، وہ گرجے۔ غازی بے اختیار آگے بڑھا۔ اب خاموش رہنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ بابا بس کریں پلیز، ماں کی جانب بڑھتے باپ کو ٹوکا۔ اوہ آؤ تم بھی یقیناً یہ سب جانتے ہوگے۔ واہ، ایک میں ہی پاگل ہوں اس گھر میں جس کی ناک کے نیچے یہ سب ہوا اور وہ بے خبر ہے۔ ان کی کرواہٹ کچھ اور بڑھی یہ جان کر کے ان کے دونوں اپنوں نے ان سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ تو کیا کرتے ہیں، آپ کی طرح شفاق ہو جاتے، وہ ہمارا حصہ ہے۔ کسی دارالامان سے اٹھایا تھا کہ آپ نے اسے؟ پہلی بار زندگی میں وہ باپ سے اونچی آواز میں بولا۔ میں تم سب کو یہ باور کروا دوں، آج کے بعد اس ٹاپک پر کوئی بات نہ ہو، خاص کر مناب کے سامنے ذکر تک نہ ہو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی اب اس سے ملے گا۔ جہاں 6 سال گزارے ہیں وہیں باقی زندگی بھی گزارو، اور جس کو وہ حق پر لگتا ہے وہ بے شک میرا گھر چھوڑ کر اسی کے پاس دفن ہو جائے۔ ان دونوں کو وارن کرتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ غازی ناز بے بس ہو کر بس اتنا ہی کہہ سکے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ غازی نے ان کا سر سینے سے لگاتے تھپک کر کہا، محبت سے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ شام کی چائے بنا کر وہ کتابیں لے کر بیٹھی تھی کہ موبائل پر غازی کا نمبر دیکھ کر حیران ہوئی۔ جس دن سے ان کے گھر گئی تھی اس کے بعد سے نہ اس کی کال آئی تھی نہ میسج۔ السلام علیکم، موبائل کان سے لگاتے ہی سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ سنجیدہ سا لہجہ سوگا کو کسی گڑبڑ کا احساس دلا گیا۔ الحمدللہ خیریت، پریشان ہے؟ وہ فکر مندانہ لہجے میں بولی۔ غازی نہ چاہتے ہوئے بھی ہولے سے مسکرایا۔ میری آواز سے میری فکر کا اندازہ لگانے والی، میری محبت سے انکاری ہے۔ ایسے ہی کوئی کسی کی آواز سن کر اس کے حال کا اندازہ نہیں لگا لیتا۔ نہ جانے کیوں اس لمحے سوگا پر بے اختیار پیار آیا۔ ہوا کیا ہے؟ اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے پریشانی سے پوچھا۔ غازی نے الف سے لے کر یا تک سب مسئلہ کہہ سنایا۔ بہت پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کس سے بات کروں۔ زوفشا کو کال کرتا تو وہ بھی پریشان ہو جاتی، بس اس لیے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ یاسیت بھرے لہجے نے سوگا کو بے حد پریشان کر دیا۔ ڈسٹرب کی کیا بات ہے؟ آپ کے گھر میری بہن ہے، اس کی زندگی سے جڑا ہر مسئلہ میرا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے جتنا کہ آپ کا یا آپ کے کسی اور فرد کا۔ وہ حقیقت پسندانہ انداز میں بولی۔ ہاں بالکل، آپ کا تو صرف بھابھی کی وجہ سے ہی ہم سے رشتہ ہے نا۔ نہ جانے کیوں غازی کو اس کا یہ انداز بے حد دکھ پہنچا گیا۔ اس کی اگلی کوئی بھی بات سنے بنا وہ کال کاٹ گیا۔ سوگا حیرت زدہ رہ گئی۔ کال بیک کی۔ چند بیلوں کے بعد غازی نے اٹھا لی۔ جی، نہ روٹھا انداز سوگا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔
میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب انسان محبت کرتا ہے تو وہ چھوٹا سا بچہ بن جاتا ہے، ضد اس کا خاصا بن جاتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لگا لیتا ہے۔ آپ بھی اس وقت چھوٹے بچے لگے ہیں۔ ایسی فضولیات آپ نے ہی لکھی ہوگی۔ وہ ابھی بھی ناراض لہجے میں بولا۔ اوکے سوری، مجھے اتنا آؤٹ اسپوکن نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میں جو محسوس کرتی ہوں کہہ دیتی ہوں، وہ معذرت خانہ انداز میں بولی۔ کسی کا دل رکھ لینے میں آپ کے پیسے نہیں لگتے۔ ہاں، مگر دل رکھنے اور جھوٹ بولنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں جھوٹ بولوں؟ وہ پھر سے صاف گو انداز اپنا گئی۔ آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ آپ میرے لیے اور اس رشتے کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتی؟ غازی خطرناک حد تک سنجیدگی سے بولا۔ پتہ نہیں، اب اگر سچ کہوں گی تو آپ کو برا لگے گا۔ خیر مجھے چھوڑیں، یہ بتائیں کہ اب کیا ہوگا؟ ماموں نے تو 2 ٹوک فاتق بھائی کو معاف نہ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور آپسیں ہم کب تک چھپائیں گے؟ وہ بات کا رخ ہی موڑ گئی۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں اور فاتق بھائی نہیں چاہتے کہ جس طرح وہ بابا کے سامنے آئے ہیں بھابھی کے سامنے بھی آئیں۔ وہ اپنی پریشانی کی اصل وجہ بتانے لگی۔ اور وشا سے بات کی آپ نے؟ اسے یقیناً سمجھ تو نہیں آئی ہوگی، لیکن اگر وہ ساری لڑائی آپا کو بتا دے تو انہیں تو سمجھ آ جائے گی نا کہ فاتق بھائی آ چکے ہیں۔ اوہ، اس طرف تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ غازی کو ایک دم احساس ہوا کہ اس سب میں وہ وشا کو اگنور کر گیا ہے۔ آپ آ سکتی ہیں ابھی؟ غازی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی؟ وہ ہچکچائی۔ اگر کوئی ایشو ہے تو کوئی بات نہیں، میں آ جاتی ہوں۔ کچھ سوچ کر اس نے حامی بھر لی۔ تھینکس، غازی نے تشکر سے کہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں۔ بیڈ سے اٹھ کر سلیپر پاؤں میں اڑاتے دوپٹہ لیا، فون کان سے لگا تھا۔ آپ سے تو اب سوچ سمجھ کر ہی بات کرنی پڑے گی، جتنی خطرناک آپ ہیں۔ آپ کا کیا پتہ کب کون سی بات کا طعنہ دے کر اجنبیت کی دیوار کھڑی کر دے۔ وہ شکوہ کر گیا۔ اتنی بھی ہیبت ناک نہیں۔ وہ برا مان گئی۔ ہیبت ناک میں نے ہرگز نہیں کہا۔ اب آپ اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتی ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کا ساتھ دینے پر وہ بے حد ریلیکس ہو گیا تھا۔ اچھا، بس اتنا بھی مت پھیلیں، خدا حافظ۔ اسے ٹوک کر جلدی سے فون رکھ دیا۔ فون بند کر کے جلدی سے الماری کی جانب بڑھی، ابھی جوتے نکال کر بدل ہی رہی تھی کہ غزنوی کا میسج آ گیا۔ میں لینے آ جاؤں؟ اس محبت بھرے پیغام پر اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ مجھے آپ کے گھر کا راستہ بہت اچھے سے آتا ہے۔ نہ جانے کیوں پہلی بار جان بوجھ کر اسے چڑھایا۔ اس کا ریاکشن سوچ کر ہنسی آئی۔ جانتا ہوں، بس میرے دل تک آنے کا راستہ نہیں آتا۔ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ اف، اس شخص کو کتنی فلمی گفتگو آتی ہے۔ ڈائیلاگز بہت ازبر ہیں آپ کو۔ چادر درست کر کے خود کو آئینے میں دیکھا۔ گرے ٹراؤزر پر بلیک اور گرے کرتا، بلیک شال کندھوں پر ڈالے، بلیک ہی کارڈیگن پہنے، اپنے ارد کھلے کمر تک آتے گھنگھرالے بال کو کیچر سے آزاد کر کے پھر سے کیچر میں مقید کیا، ڈریسنگ پر پڑی سبایا کی بوتل پکڑ کر گردن پر اسپرے کیا، اور بس اس کی تیاری مکمل تھی۔ قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ واجد کے گھر کا گیٹ کراس کر کے اندر کی جانب بڑھی۔ لاؤنج میں ہی غازی وشا کو گود میں بٹھائے یقیناً اس کا دھیان ہٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ ہیلو وشا جانی، چہکتی آواز میں وشا کو پکارا۔ وشا اب تک واجد کے برہم ہونے کے زیر اثر تھی۔ گردن موڑ کر بس ایک نظر صبغہ کو دیکھا۔ غازی کی گود سے اتر کر اس کی جانب مرجھائے چہرے کے ساتھ بڑھی۔ صبغہ کے دل کو کچھ ہوا۔ جب سے منام نے جاب شروع کی تھی، وشا کو زیادہ تر صبغہ نے ہی سنبھالا تھا۔ جب ناز کو تنگ کرنے لگتی، وہ فوراً صبغہ کے پاس بھیج دیتی۔ صبغہ کی جان تھی اس میں۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ اس کے قریب آتے، 2 زانوں اس کے سامنے بیٹھی۔ وشا بس خاموشی سے اس کے گرد بازو لپیٹ کر اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ صبغہ نے سامنے بیٹھے غازی کی جانب نگاہ کی، جس کی آنکھوں میں تفکر تھا۔ دادا جانی نے دادو کو آج بہت ڈانٹا، اور آپ کو پتہ ہے میں اپنے فیوریٹ سنگر سے آج ملی۔ دادا جانی نے انہیں بھی ڈانٹا۔ وشا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے سب بتائے۔ اسے تو واجد کی غصے کی ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، مجھے آپ کے چاچو نے بتایا۔ صبغہ اسے گود میں اٹھائے صوفے پر غازی سے فاصلے پر بیٹھی۔ دادا جانی کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ کیا وہ ممی کی طرح دادا جانی کو بھی اچھے نہیں لگتے؟ اور پتہ ہے وہ مجھے اپنی بیٹی کہہ رہے تھے۔ وہ کیوں؟ وشا بچی تھی، مگر یادداشت اس کی عام بچوں سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ غازی اور صبغہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ تو انہوں نے ویسے ہی کہا تھا، میں بھی تو آپ کو اپنا بیٹا کہتی ہوں، لیکن میں تو آپ کی خالہ ہوں نا، ممی تو نہیں نا۔ صبغہ کے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اچھا وشا، آپ نے ممی کو نہیں بتانا یہ سب؟ دیکھو ممی پریشان ہو جائیں گی نا، وہ آفس میں بھی اتنا کام کرتی ہیں اور پھر تھکی ہوتی ہیں۔ وشا تو نہیں چاہتی نا کہ وہ ممی کو پریشان کرے۔
سبغا بھی جانتی تھی کہ اسے کیسے ٹریک پر لانا ہے۔ نہیں تو، وشا نے جھٹ اس کی تائید کی۔ پھر وشا نے ممی کو کچھ نہیں بتانا، نہ ہی فاطق سے ملنے کا، اوکے؟ سبغا کی وہ بات ویسے بھی بہت جلدی مانتی تھی۔ اوکے خالہ، وہ جھٹ مان گئی۔ خالہ سنڈے کو وشا کو پارک بھی لے کر جائیں گی۔ سبغا نے اسے ایک اور لالچ دیا۔ ڈن، اب تو وشا نے بالکل بھی کچھ نہیں کہنا۔ غازی کی چاہت بھری نظریں اس کا حصار کیے ہوئے تھی۔ اس کی معاملہ فہمی اور بٹ باری کا قائل ہو گیا۔ آپ کے چاچو کے پاس بیٹھو، میں دادو سے مل کر آتی ہوں۔ وشا کو گود سے اتارتے وہ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی غازی کی جانب دیکھا، اس کی چاہت بھری نظروں کو نظر انداز کیا۔ مامی کہاں ہے؟ سنجیدگی سے غازی کو دیکھا۔ اپنے روم میں۔ سنو، غازی نے اسے خاموشی سے پلٹتے دیکھ کر پکارا۔ جی، تھینکس۔ وہ حقیقتاً اس کا مشکور تھا۔ اس کے ایک بار کہنے پر وہ یوں اس کے دکھ کم کرنے پہنچ جائے گی، اسے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میرے اس گھر سے بہت اہم وابستگی ہے، اور اس وابستگی کی وجہ سے مجھے یہاں کی ہر تکلیف اسی طرح محسوس ہوتی ہے جس طرح آپ کو۔ شکریہ کہہ کر میرے احساسات کا مذاق مت اڑائیں، وہ بے حد سنجیدگی سے بولی۔ غازی ہولے سے مسکرایا۔ عورت واقعی ایک معمہ ہوتی ہے، کبھی وہ اس سے ایسی اجنبیت دکھاتی ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے، اور اب اتنی اپنائیت کہ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ احساسات کی جگہ محبت کہہ دیتی تو زیادہ بہتر تھا۔ اس کی گہری مسکراہٹ پہلی بار سبغا کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ آپ کبھی سیریس ہوتے ہیں؟ کچھ چڑھ کر بولی۔ اپنی طرف سے اسے شرمندہ کرنا چاہا، پھر اس کی غلط وقت پر دکھائے جانے والی محبت کی شدت پسندی کا احساس دلانا چاہا۔ باخدا، میں تو بالکل سیریس ہوں، اور یہ یقین دلا دوں کہ ایک میں ہی تو سیریس ہوں۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ سبغا نے خود کو کوسا۔ حد ہے، اس سے زیادہ اسے سمجھ نہ آئی کہ اس کی شرارت کا کیا جواب دیتی۔ اب کی بار تیزی سے مڑ کر ناز کے کمرے کا رخ کیا۔ اندر آئی، انہیں بیڈ پر بیٹھے روتے دیکھا۔ شدید تکلیف ہوئی۔ ناز نے اسے اور مناب کو ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح چاہا تھا، اور وہ دونوں بھی ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ بے اختیار ان کے قریب بیٹھتے ان کے ہاتھ تھامے اور وہ شدت سے رو پڑی۔ پلیز مامی، ایسے مت کریں، ماموں بہت غلط کر رہے ہیں سب کے ساتھ، وہ دھیمے مگر پرتاسف لہجے میں بولی، یکدم آنسو صاف کیے۔ تم کیسے آئی؟ تم کیسے آئی؟ انہیں خیال آیا کہ فاطق کی آمد کی تو ان کے اور غازی کے سوا اور کسی کو خبر نہیں تھی۔ اپنی نند کی فاطق کے لیے نفرت سے وہ آگاہ تھی، اور یہ بھی تو اس کی بیٹی ہے۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں اچھے سے جانتی ہوں، غازی نے مجھے فاطق بھائی کی آمد اور آج ہونے والے مسئلے کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، امی اور بابا کی طرح میں فاطق بھائی سے اب ہرگز نفرت نہیں کرتی۔ ان کے شکوک و شبہات دور کیے۔ تمہیں کب پتہ چلا؟ اور تم نے مناب کو؟ اب انہیں ایک اور فکر لاحق ہوئی۔ نہیں، میں نے آپا کو کچھ نہیں بتایا۔ اگر اسے بتایا ہوتا تو وہ طوفان لے آئی ہوتی۔ بے فکر رہیں، جب تک فاطق بھائی نہیں چاہیں گے میں کسی سے ذکر تک نہیں کروں گی۔ اور آپ ہی تو کہتی ہیں سبغا بہت اچھی رازدان ہے، تو پھر اب کیوں پریشان ہے؟ محبت سے ان کے آنسو صاف کیے۔ خدا گواہ ہے سبغا، میں نے مناب کو کبھی ذوفشا سے کم نہیں جانا۔ اس کی تکلیف پر اب تک اپنی ممتا کا گلا گھونٹ رکھا تھا، مگر کیا کروں، ماں ہوں، کیسے اسے اپنی زندگی سے نکال دوں؟ یہ میرے بس میں نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، اور رو تو سبغا بھی رہی تھی۔ کس کے در پر روتی؟ محبت سے ناز کو اپنے ساتھ لگایا۔ میں جانتی ہوں مامی، آپ نے تو ممانی ہو کر ہمیں، اپنے بہن بھائیوں، حتیٰ کہ ماموں کے بہن بھائیوں کے بچوں کو اتنی محبت دی، تو آپ اپنی اولاد سے محبت کی نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یقین مانیں، اب تو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کم زیادتی نہیں ہوئی۔ انہیں تسلی دلاتے وہ حقیقت میں ان کی تکلیف کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ جیسے تھک گئی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اور غازی آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی فاطق بھائی سب کے سامنے آئیں گے میں بابا کو ان کے لیے قائل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت معاملہ فہم ہے، یقیناً سمجھ جائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، ان کا سر کندھے سے لگاتے تھپ تھپایا۔ اور مناب کو بھی میں سمجھاؤں گی۔ توقف کے بعد انہیں ایک اور تسلی دی۔ تھینک یو سبغا، وہ تشکر سے بولی۔ بیٹی کہہ کر اجنبی بھی کر دیا، وہ مصنوعی خفگے سی بولی۔ تو واقعی بیٹیوں سے بڑھ کر ہے، میرا غازی بہت خوش نصیب ہے۔ اس کے کندھے سے سر اٹھاتے محبت سے اس کا چہرہ تھاما۔ ان کی بات پر غازی کی کچھ دیر پہلے کی جانے والی شرارتی گفتگو یاد کر کے لمحہ بھر کے لیے اس کا چہرہ لال ہوا۔ اب آپ نے رونا نہیں ہے، اللہ بہتر کرے گا، جب وہ دوبارہ فاطق بھائی کے دل کو ہماری جانب کھینچ کر لا سکتا ہے
تو وہی اللہ ان سب لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت پھر سے پیدا کرے گا۔ دلوں سے جڑے رشتے جتنی بھی دور چلے جائیں ان کی محبت اور شدت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ رات میں مناب کے پاس لیٹے وشا کو بے اختیار آج کی ساری جھڑپ یاد آئی، سوا کی تنبیہ بھی یاد آئی۔ ممی، میرے پاپا کیسے دکھتے ہیں؟ وشا کی بات پر مناب کے مسکراتے لب پہلے تو سکڑے اور پھر وہ سناٹے میں چلی گئی۔ وشا نے آج تک ایسا کچھ کبھی نہیں پوچھا تھا۔ آپ کو کس نے کہا یہ؟ آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ مناب نے لہجہ کو ہموار رکھنے کی پوری کوشش کی۔ میری بہت سی فرینڈز کے پاپا انہیں لینے آتے ہیں، سب اتنے اچھے لگتے ہیں۔ آج میری فرینڈ بھی پوچھ رہی تھی کہ تمہارے پاپا کہاں ہیں۔ وہ معصومیت سے اسے بتانے لگی۔ تو آپ نے کہنا تھا نا کہ وہ بہت دور ہوتے ہیں، کسی اور ملک میں؟ اس کے بال سہلاتے مناب کو خود پر ضبط رکھنا مشکل ہو گیا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ کون سے ملک میں؟ ایک اور سوال۔ مناب نے تحمل برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ہے ایک ملک میں۔ آپ بڑی ہوں گی تو بتاؤں گی، ابھی تو آپ کو ملکوں کے اتنے نام نہیں پتہ۔ وہ اسے ٹالنے والے انداز میں بولی۔ نہیں ممی، مجھے پتہ ہے، سری لنکا، آسٹریلیا، امریکہ، جاپان، جرمنی، چائنا، انگلینڈ اور بھی بہت سارے۔ وہ اسے جھٹلانے کو اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ مناب اسے بہلاتے ہوئے یہ بھول گئی تھی کہ وشا اپنی عمر کے بچوں کی نسبت بہت بہترین حافظہ کی مالک ہے۔ وشا، اب خاموشی سے سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ آخر مناب کو بات ہی بدلنی پڑی۔ ممی، آپ وشا کے پاپا سے بات کروائیں۔ کیا وہ جہاں رہتے ہیں وہاں فون نہیں ہوتے؟ اب کی بار مناب کا ضبط جواب دے گیا۔ وشا، شٹ اپ ناؤ، پاپا کی رٹ بند کرو، خاموش ہو کر اب سو جاؤ۔ اسے جھڑک کر وہ غصے میں اٹھی، لائٹ آف کر کے واپس بیڈ پر آ کر لیٹی۔ وشا ہکا بکا ماں کو دیکھ رہی تھی، جو کبھی اسے اس لہجے میں نہیں بولی۔ آج اسے کیا ہوا ہے؟ مناب کے واپس لیٹنے تک وشا کی آنکھوں میں آنسو ہلکورے لینے لگے۔ اپنے لہجے کی سختی کا مناب کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ افسوس سے اسے روتے دیکھا، اس کے پاس لیٹتے اسے اپنے بازوؤں میں بھر گئی، خود بھی رو پڑی۔ آئی ایم سوری وشا۔ اس کے آنسو صاف کرتے اسے پیار کیا، دل کسی نے بڑی زور سے مسلا۔ آئی ایم سوری ٹو ممی، اس کے ساتھ لپٹتے روئی روئی آواز میں مناب کے دل کو اور بھی دکھی کر دیا۔ آپ کے پاپا امریکہ میں ہوتے ہیں اور جلد ہی وہ آپ کو کال کریں گے، بس اب یہ مت پوچھنا کہ کب۔ مناب نے تھک ہار کر اسے ایک حقیقت بتائی۔ اور یہ سب ہونا تھا۔ جیسے جیسے وہ بچوں میں گھلے ملے گی، ان سب سوالوں کے جواب مناب کو دینے ہوں گے۔ وہ جانتی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی جلدی اسے ان سب سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ وشا سسکیاں لیتے قبض ہوئی، وہ اپنے تانے بانوں میں محسوس ہی نہ کر سکی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ موبائل کی بیپ نے اس کی توجہ ختم کی۔ You are so beautiful and true, dark and lovely. You stole my heart. Before I could give it away, I have said enough. Wed the lonely, set the fires alight, cut the threads of my body, untie me. They said, your love was the water. It's deep in the water. Let it all go. I was alone in the water. Where did you go? I'm pushing away. I keep pushing away, love. I'm pushing away, love. Don't leave me. Or let me go. I am begging you to come back. Hold me and I will stay. پھر وہی نمبر، پھر دل کو ہلا دینے والی تحریر۔ یہ شخص مجھے پاگل کر دے گا، وہ جھنجھلائی۔ کیوں وہ اس نمبر کو بلاک نہیں کر پا رہی تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ تم اتنے ڈھیٹ کیوں ہو؟ اپنا وقت کہیں اور برباد کرو۔ نہ جانے کیوں غصے میں میسج لکھ کر سینڈ کر دیا۔ وقت، حالات ابھی تو ٹھیک ہوئے تھے۔ دوسری جانب سے آنے والے میسج نے اسے چونکایا۔ کون ہو آخر؟ نہ جانے کیوں وہ گھبرائی۔ فوراً نمبر کو کانٹیکٹ لسٹ میں ایڈ کر کے واٹس ایپ پر اسی نمبر کو چیک کیا کہ شاید کوئی تصویر، کوئی کلیو مل جائے۔ ابھی اپنی تلاش میں ہوں، جب مل جائے گی بتا دوں گا۔ عجیب سا جواب، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی وقت گزاری کے لیے یہ سب کر رہا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے جواب اس طرح کے نہیں ہوتے۔ واٹس ایپ پر دیکھا تو نمبر واٹس ایپ پر تو آ رہا تھا، مگر ڈی پی کوئی نہیں تھی۔ اب کی بار جواب دینے کے بجائے مناب نے موبائل ہی پاور آف کر دیا۔ وشا کے قریب لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن مناب کو کریم کے ساتھ اس کا گھر دیکھنے جانا تھا، تاکہ اسے گھر کے ہر کمرے کے حساب سے بتا سکے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک کنال پر بنا وہ گھر مناب کو چونکا گیا۔ کہیں بھولی بسری ایک یاد ذہن کے پردے پر لہرائی۔ فاتق، مجھے یہ اس طرح ہٹ کے اسٹائل والے گھر بہت پسند ہیں۔ اچھا، اگر کبھی ہم نے اپنا گھر بنایا تو ایسا ہی گھر لیں گے۔ ضرور میری جان، جلدی۔
اس کے تخیل سے نکل کر مناب کو لگا اس کی ایک نامکمل خواہش مکمل صورت لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دل کیا یہیں سے واپس چلی جائے۔ میم آر یو اوکے؟ اس کے قریب کھڑے کریم نے اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ آئی ایم اوکے۔ بمشکل خود کو سنبھال کر گھر کے اندر بڑھی۔ خوبصورت سے گیراج کے بائیں جانب لان تھا جہاں سے سیڑھیاں اندرونی حصے کی جانب جاتی تھی۔ مناب ہر سوچ جھٹک کر اندر کی جانب بڑھی۔ ڈبل سٹوری پر بنا یہ گھر حقیقت میں کسی بھی آرائش کے بنا بھی بے حد خوبصورت تھا۔ ہر کمرے کو گھوم پھر کر دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ لسٹ تیار کرواتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ کمپنی کے 2 اور لڑکے آئے ہوئے تھے جو مناب کی بتائی ہوئی چیزوں کی لسٹ تیار کر رہے تھے۔ بس کل سب سے پہلے آپ ڈرائنگ روم کی چیزیں لے آئیے گا، ہم وہیں سے سیٹنگ کا کام شروع کریں گے۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے میں سب کام وائنڈ اپ کر کے وہ آخری نگاہ اس گھر پر ڈال رہی تھی کہ موبائل پر اسی نمبر کا میسج آیا۔ مناب نے اپنے سامنے کھڑے کریم اور دونوں ورکرز کی جانب دیکھا جو حساب کتاب کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک جانب ہو کر مناب نے میسج کھولے۔ ویلکم ہوم۔ مناب وہ میسج پڑھ کر اندر تک کام گئی۔ صفدر چلیں، کب کپاتے ہاتھوں سے موبائل بند کر کے ساتھ آئے لڑکے کو پکارا۔ جی میم۔ اس کے لیے مزید اس گھر میں کھڑے رہنا ناگزیر ہو گیا۔ یہ میسج تھا یا کسی جانب اشارہ؟ مناب کتنی ہی دیر اس کے اثر سے باہر نہ آ سکی۔ وشا اگلے دن سبغا کو مناب کی ناراضگی سے متعلق بتا چکی تھی کہ کیسے اس کے پوچھنے پر مناب برہم ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ممی نے مجھے بہت ڈانٹا، وہ ایسے کبھی نہیں بولی، میں آئندہ پاپا کے بارے میں ان سے کچھ نہیں پوچھوں گی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ سبغا جیسے ہی کالج سے آئی وشا نے ناز سے کہلوا کر اسے فون ملوایا۔ ابھی اسی وقت میرے پاس آئیں، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ کیا ہوا ہے؟ سبغا تھکی ہونے کے باوجود فریش لہجے میں بولی۔ وشا کے لیے وہ ہر دم ہر کام کرنے کو تیار رہتی تھی۔ بس مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں نا خالہ، لجاجت بھرا لہجہ۔ سبغا کا دل پگھلا گیا۔ آ رہی ہوں، کھانا کھا سکتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو میڈم، وہ اسے تنگ کرنے والے انداز میں بولی۔ نہیں، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آپ میرے ساتھ لنچ کریں۔ اس کے معصوم سے حکم پر سبغا مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ اوکے باس۔ فون رکھتے ہی وہ ماں کو بتا کر واجد کے گھر کی جانب چل پڑی۔ ابھی وہ اپنی مطلوبہ گلی میں مڑنے ہی لگی تھی کہ کسی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ وہ اپنی طرف سے سڑک کے کنارے پر ہی چل رہی تھی، پھر بھی تھوڑا سا اور سڑک سے ہٹ گئی۔ پھر سے ہارن کی آواز آئی۔ اب کی بار اسے لگا کہ کسی نے جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے ہارن بجایا ہے۔ وہ اسے سے مڑی یہ سوچ کر کہ کوئی خواہ تنگ کر رہا ہے، مگر مڑتے ہی غازی کی گاڑی دیکھ کر سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ غازی بھی گاڑی بند کر کے مسکراتا ہوا باہر آیا۔ آپ کہاں مٹر گشت کر رہی ہیں؟ اسے دیکھتے ہی غازی کا موڈ یک دم فریش ہو گیا۔ آپ کے ہی گھر جا رہی ہوں، وہ بھی ریلیکس ہو کر غازی سے بات کرنے لگی۔ بلو جینس کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ایک شرارت بھری نظر سبغا کے چہرے پر ڈال کر بائیں جانب موجود گھروں کو دیکھا۔ ایک ہی بار کیوں نہیں آ جاتی؟ روز کا آنا جانا تو ختم ہوگا۔ بات کے اختتام پر نظر پھر سے اس کے چہرے پر ٹھہری، جس سے نظر ہٹانے کو غازی کا دل کبھی نہیں مانتا تھا۔ سبغا کا متغیر چہرہ اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہا۔ وہ جتنا اس کی اور اپنی باتوں سے دور بھاگتی تھی وہ اتنا ہی صرف اسے اور خود کو ڈسکس کرتا تھا۔ مناب کے مسئلے کے بعد اسے لگتا تھا کہ مرد اور عورت کا یہ رشتہ بس ایک رشتہ ہے۔ احساسات اور محبت سے اس کا یقین اٹھ سا گیا تھا۔ پھر غازی کی محبت پر یکدم یقین کیسے آتا؟ اور غازی یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ بھی کہے بنا سبغا نے قدم بڑھائے۔ میں گھر ہی جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلیں۔ اسے قدم بڑھاتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ اٹس اوکے، میں چلی جاؤں گی، وہ اس سے بھی زیادہ سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں بولی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ اسے ہر صورت روکنا چاہتا تھا۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی، وہ یہی سمجھی کہ اپنے متعلق کوئی لا یعنی گفتگو کرے گا۔ کیا ہو جاتا ہے آپ کو یکدم؟ 2 قدم بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کو کیا ہو جاتا ہے یکدم؟ اچھی بھلی بات کرتے ہیں، ایک دم عجیب باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ اسی کے انداز میں مگر کسی قدر چڑھ کر بولی۔ میرا خیال ہے دنیا کا 8واں عجوبہ ہمارا کپل ہے۔ اب اسے سبغا کے رویے کی سمجھ نہیں آئی، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اب کیسے اور کہاں ملنا ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گی۔ یہی سب کہنے گھر آ رہا تھا، سوچا تھا آ کر آپ کو ساتھ لوں گا اور بھائی سے ملنے چلیں گے۔ سنجیدگی سے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ پھوپھو کو میں نے کال کر دی تھی کہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، سبغا کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ وہ جو ابھی اسے ٹالنے کا سوچ رہی تھی، اس کی جلد بازیاں پر کڑنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔
ایک تو آپ نا کسی دن مجھے گھر والوں کی نظروں میں مشکوک کر کے رہیں گے، منہ بنا کر۔ اس کی گاڑی کی جانب بڑھی، جانتی تھی جب تک بیٹھے گی نہیں وہ ٹلے گا نہیں۔ غازی نے سر کھجاتے سکون کا سانس لیا۔ لیکن مجھے پہلے ورشا سے ملنا ہے، اس نے بلایا تھا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی، سغوا نے اپنا پروگرام واضح کیا۔ اوکے مسز، غازی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے سوگا کو گویا 440 وولٹ کا کرنٹ لگایا۔ گھور کر اس کی جانب دیکھا جس کی دبی دبی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس نے چڑھانے کے لیے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کا ایپیسوڈ ہم یہیں اسٹاپ کرتے ہیں۔ ہم ملیں گے آگے کی کہانی کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں۔ اور آئی مسٹ سے ناول کا ہر سین بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا؟ ایک بھی سین بیکار نہیں ہے یا بورنگ نہیں ہے، چاہے وہ مناب کی کہانی ہو، چاہے وہ غازی کی کہانی ہو۔ سارے کے سارے سینز، سارے کے سارے کیریکٹر، سب کے سب بہت اچھے ہیں نا۔ تو ٹھیک ہے، کمنٹس میں آپ مجھے اپنی رائے بتائیں، آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اور جانے سے پہلے چینل سبسکرائب کر کے جائیں، جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ میرے محنت کا انعام دے کر جائیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور اگر آپ نے پہلے ہی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اور بس، اوکے، ٹاٹا، بائے۔